نحمدہ 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 ونصلی وسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں مسعود مہدی جنجوعہ۔ اور آج میں نے جو کیپشن دیا ہے وہ ہے کہ میں بولوں یا نہ بولوں۔ عوام ہماری جو ہے وہ مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، عدالتوں سے جو ہے وہ انصاف اسے نہیں مل رہا، انصاف کیا ملنا، مقدمے ہی نہیں چل رہے۔ بڑے نوکریاں جو ہیں وہ داؤ پہ لگی ہوئی ہیں، ہر چیز مہنگی سے مہنگی ہوتی جا رہی ہے۔ کچھ عرصہ پہلے ہماری جو ہے پی ڈی ایم وہ نکلی عوام کو جگانے کے لیے، عوام کا ساتھ دینے کے لیے، تو اس وقت یہی مین ایشو تھا کہ یہ چونکہ مہنگائی بہت زیادہ ہے، ملک کی معیشت جو ہے وہ تباہ ہو رہی ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے وہ خراب ہے، پاکستان کی بیرون ملک جو ہے بین الاقوامی سطح پر اس کی ساکھ جو ہے وہ مجروح ہو چکی ہے بہت زیادہ، اور اس کی ذمہ دار جو ہے وہ موجودہ حکومت ہے۔ اور تنقید کا یہ سلسلہ سارا جو ہے وہ رکھا گیا اس لیے جناب کہ جب موجودہ حکومت کے سربراہ جو ہیں وہ پچھلی حکومتوں کے اوپر جناب دھرنے بھی دیتے تھے، کنٹینرز پہ چڑھ کے بڑے بڑے جناب دعوے بھی کرتے تھے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ جناب یہ ساری بات جو ہے یہ نااہلوں کی یہ حکومت ہے ساری، یہ سیاستدان ہیں، چور ہیں، لٹیرے ہیں، ڈاکو ہیں۔ اور پرانی جو حکومت ہے اس کو ختم بھی اس لحاظ سے کیا گیا کہ جناب پاناما جو ایک بر اعظم امریکہ کا ایک چھوٹا سا ملک ہے، وہاں کے ایک صحافی نے یا ایک تنظیم نے وہاں پہ دنیا کے جو کرپشن تھی، جو بڑے بڑے سیاستدان تھے یا ان کے نام لیے، اور اس میں سے لیگر پاکستان کے کوئی 400 آدمیوں کے اس میں نام لکھے کہ انہوں نے ملک کے ساتھ قومی دولت جو ہے اس کو لوٹا ہے۔ اس کے اوپر جناب جائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی، کوئی ثبوت نہیں نکلا، اور وہ نکلا بھی 400 لوگوں پہ نہیں، صرف 1 2 3 4 5 یا 7 10 آدمیوں پہ وہ سارا کیا گیا، لیکن ان میں سے کچھ بھی نہ نکلا۔ کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ تھینک یو جبار، کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ جو ڈان لیکس والے تھے انہوں نے ایک مہینہ سوا مہینے بعد ہی یہ بات ان کو واضح کر دی تھی کہ یہ جناب غلطی سے نواز شریف کا نام جو ہے اس میں شامل ہو گیا ہے، لیکن یہاں پہ جو باب اقتدار تھے وہ انہوں نے اس بات کو نہ مانا، جناب رگیدا گیا، اور پھر ایک قومی دولت کے لوٹ کے لیے تو جناب مقدمے چلے، لیکن سیاست سے الگ کر دیا گیا ایک جواز بنا کر۔ صحیح ہے یا غلط ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ دیا، لوگ اس کو مانتے نہیں ہے، کنٹروورشل فیصلہ ہے کہ جناب ایک اقامہ ہے، وہ جناب ایک ملازم کا تھا، اس نے جناب اپنے پیسے نہیں بتائے، جناب چپڑاسی کی وہ بات کر رہا ہے، اور پیچھے اس کے یہ تھا جی کہ ٹرانزیکشن جو ہے وہ
اس کمپنی کے ذریعے سے جناب آگے پیچھے مال جو ہے وہ پاکستان سے مال ادھر پہنچایا جاتا اور وہاں سے دولت جو ہے وہ آگے پہنچائی جاتی. یہ جواز بنایا نہ بنایا جو بنایا اس کے اوپر بات کوئی نہیں ہے. لیکن ایک مسئلہ جو ہمارے پاس یہ تھا کہ وہ یہ تھا کہ قومی دولت جو ہے وہ لوٹی گئی ہے، لیکن وہ لوٹی ہوئی دولت ابھی تک بتائی نہیں گئی ہے کہ کس جگہ سے، کہاں سے، کتنی، کب نواز شریف نے یا دوسروں نے لوٹی. یہ نیب والے چل رہے ہیں یا جے آئی ٹی بنے یا جناب کورٹس اس کے اوپر فیصلہ دیں یا جو بھی کریں، وہ اس کے اوپر ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہمیں قومی دولت جو لوٹی گئی ہے وہ واپس چاہیے عوام کو. آگے چلتے ہیں جناب کہ پھر جناب یہ آ گئے اور الیکشن کے اندر دھاندلی ہوئی، اور بالکل دھاندلی ہوئی، میں اس کے اوپر ہوں. یہ بالکل دھاندلی ہوئی. اور اب تو بات یہ ہے کہ اب تو جب ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ کہہ دیا ہے کہ یہ جناب ہمیں حکم ملا کہ ہم انتخابات کرائیں، تو ہم نے وہ انتخابات کرا دیے. اب اصل مسئلہ یہ ہوا کہ میں ایک آپ عوام کے سامنے میں یہ بات رکھنا چاہتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ سول فوج کو کس نے کہا. یہ بات اصل میں دیکھنے والی ہے کہ فوج کو کس نے کہا. فوج اپنے آپ تو نہیں آئی، ان کا بیان بھی یہی ہے کہ وہ اپنے آپ نہیں ہے، انہیں کہا گیا. کس نے کہا؟ الیکشن کمیشن نے. وہ تو کہنے کا مجاز ہی نہیں ہے. کسی بھی صورت الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ مجاز نہیں ہے. سپریم کورٹ نے کہا وہ بھی مجاز نہیں ہے، کسی ہائی کورٹ نے کہا وہ بھی مجاز نہیں ہے. مجاز کون ہے؟ مجاز ہے جناب سیکریٹری وزارت داخلہ. اسٹیبلشمنٹ اس کی جو ہے، بیوروکریسی جو ہے وہ اس کی مجاز ہے کہ وہ ان ایڈ ٹو دا سول گورنمنٹ جو ہے وہ آرمی کو جو ہے وہ مطلب طلب کر سکتی ہے، فوج کو وہ بلا سکتی ہے، وہ دکھا سکتی ہے. یہ آئین و قانون کی بات ہے، اس کے اندر کوئی جھگڑے والی بات ہی نہیں ہے. تو انہوں نے بلایا. اب الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس ایک مینڈیٹ ہے. میں پہلے انگلش میں کہتا ہوں، پھر ذرا اردو میں بھی اس کا بات میں کہہ دیتا ہوں. Elections shall be held freely, fairly, justly, in accordance with law, and all corrupt practices shall be guarded against. انتخابات آزادانہ کروائے جائیں گے، غیر جانبدارانہ کروائے جائیں گے، اور منصفانہ جو ہے وہ کروائے جائیں گے. اور اس سلسلے میں جتنی بھی دھاندلی آتی ہے، جتنے بھی غیر قانونی حربے جو استعمال کیے جاتے ہیں، ان کو روکا جائے گا. اب الیکشن کمیشن کا عملہ تو بہت تھوڑا تھوڑا سا ہوتا ہے بیٹھا ہوا، یہ نہیں روک سکتا اس کو، نہ انہیں کوئی اختیار ہے اس کو روکنے کا. یہ کس کو اختیار ہے؟ یہ اختیار ہے بیوروکریسی کو. اور بیوروکریسی میں سے کس کو اختیار ہے؟ یہ ڈی ایم جی گروپ کو. سی ایس ایس گروپ میں سے کس کو اختیار ہے؟ ڈی ایم جی گروپ کو. اور ڈی ایم جی گروپ کے ماتحت جو ہیں وہ لا اینڈ آرڈر اور باقی ساری چیزیں کس کے تحت وہ کرتی ہیں؟ وہ کرتی ہیں جناب جو پولیس سروسز ہیں اس کے تحت. تو یہ جناب اگر دیکھا جائے تو یہ کمشنر، ڈی سی اور اے سی جو ہیں، انہوں نے یہ الیکشن کمیشن کی یہ بات کرنی ہے. اب یہ کوئی بات ہے کہ یہ الیکشن، یہ کیوں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیوں اس کی مدد کریں الیکشن کمیشن آف پاکستان کی. دیکھیں نا، بڑا ویلڈ سوال ہے کہ الیکشن کمیشن نے انتخاب کروائے، یہ کیوں ان کی مدد کرے. تو جناب آئین کے اندر یہ درج ہے بات کہ جناب تمام انتظامی اتھارٹیز وفاق میں اور صوبوں کے اندر وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انتخاب کرانے میں اور باقی دوسرے دیگر جو ان کے امور جو انہوں نے سر انجام دینے ہیں، اس میں ان کی مددگار کریں گی، اسسٹ کریں گی، ان کو ان کی ماتحتی میں کام کریں گی وہ.
اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جب فوج کو بلایا گیا، سول ایڈمنسٹریشن نے بلایا، تو کیا الیکشن کمیشن آف پاکستان نے اس کی سفارش کی تھی؟ یہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو لکھا تھا، یا جو کیئر ٹیکر جو پرائم منسٹر تھا اس کو انہوں نے لکھا تھا، ریکویسٹ کی تھی کہ جناب یہ ہمیں اجازت دی جائے کہ جناب یہ اس کو کہہ دے یہ فوج آ کے ہماری مدد کرے؟ جہاں تک میرا خیال ہے کہ وہ یہ بات کبھی الیکشن کمیشن نے لکھ کے نہیں دی ہے، یہ ایڈمنسٹریشن نے خود کی ہے۔ اب ہماری ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ 1977 کے جو ڈیفنکٹ الیکشنز تھے اس تک تو یہ اے سی جو تھے یہ ان کے اے سی وغیرہ کام کرتے تھے، ایز ریٹرننگ افسر یہ کام کرتے تھے۔ ان کے اوپر الزام لگا کہ یہ دھاندلی کرتے ہیں، وہ نے دھاندلی کی اس کے اندر۔ میں الیکشن کمیشن میں تھا، میں اس کا بالکل ہوں، میں نے جو اس کے اوپر کمیٹی بنی میں اس کے سامنے بھی پیش ہوا۔ تو پھر انہوں نے اپنے آپ کو اسی صاحبان نے جب یہ آئین یہ کہہ رہا ہے، اگر بعد میں کوئی ترمیم ہوئی ہے تو میں اس کو نہیں جانتا، لیکن اس وقت تک جب آئین یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ساری اسسٹ کریں گی، جوڈیشری کا نام وہ نہیں لے رہے، وہ انتظامیہ کا نام لے رہا ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے، تو یہ جناب کیسے اس کو لے کے آگے اندر جناب بیچ میں آ کے اگر انہوں نے امینڈمنٹ کرائی، یہ ضیاء الحق کے دور میں انہوں نے امینڈمنٹ کرائی، یا یہ انہوں نے مشرف کے دور میں یہ انہوں نے امینڈمنٹ کرائی، تو کس نے امینڈمنٹ کرائی؟ کیوں یہ لا منسٹری نے اس کو جو آئین میں اس کو بدلا؟ کیوں اس کو جناب نہیں دیکھا گیا اس وقت؟ منسٹری آف لا اینڈ پارلیمنٹری افیئرس جسٹس، یہ اس کو کیوں نہیں اس نے اس وقت مطلب ہے کہ یہ کیوں یہ مطلب ہے ترمیم کرنے دی گئی؟ کیوں نیچے سے لکھ کے بھیجا کہ آئین میں یہ ترمیم کی جائے؟ ہر بات اٹھائی اور کہہ دیا کہ جناب یہ پارلیمنٹ کا ایکٹ آ گیا، یہ پارلیمنٹ نے جناب ترمیم کر دیا، یہ پارلیمنٹ نے یہ کر دیا۔ پارلیمنٹ صرف وہ کرتی ہے جو نیچے سے منسٹری جو ہے لا کی، لا اینڈ جسٹس اینڈ پارلیمنٹری افیئرس کی جو منسٹری نیچے سے کر کے دیتی ہے، ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے کر کے دیتی ہے، الیکشن کمیشن کو خالی نہیں ہے، ہر کے لیے جو کر کے دیتی ہے وہ اوپر ان کے پاس آتا ہے، اس کو وہ دیکھتے ہیں، اور پھر جب یہ قانون بن بھی جاتا ہے تو پھر بھی یہ منسٹری کے پاس واپس جاتا ہے، اسے ویٹ کرتے ہیں کہ کہیں اس میں کوئی غلطی یا حکم تو نہیں ہے کوئی۔ پھر وہاں سے نکل کے یہ وزیر اعظم کے پاس جاتا ہے، اور وزیر اعظم سے نکلنے کے بعد یہ جاتا ہے کیا کہتے ہیں صدر صاحب کے پاس، صدر صاحب سے پھر واپس وزیر اعظم کے پاس آتا ہے، اور یہ ہر مرے کے اوپر یہ لا منسٹری جو ہے اس کا جو ہے یہ ان کے جو ہے یہ اس کو مانیٹر کرتی رہتی ہے کہ کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہوگی، دیکھ نہیں آئی ہے۔ اب جب وہ دوسری دفعہ وزیر اعظم کے پاس آتا ہے تو وہ بطور چیف ایگزیکٹو کے اسے کاؤنٹر سائن کرتا ہے، وہاں بھی وہ روک سکتا ہے اس کو، وہ کاؤنٹر سائن کرتا ہے، اور پھر جناب سیکرٹری جو ہے، سیکرٹری لا جو ہے وہ اس کی نوٹیفیکیشن جاری کرتا ہے۔ یہ سارا عرصہ شروع ہوا لا منسٹری سے، ختم ہوتا ہے جا کے لا منسٹری پر، اور درمیان میں جناب غلطی ساری جو کی ہے وہ ساری یعنی پارلیمنٹ نے کر دی ہے۔ اور یہی حال صوبائی اسمبلیوں کا ہے، وہاں پریزیڈنٹ کی جگہ پہ، پرائم منسٹر کی جگہ پہ چیف منسٹر ہے، اور پریزیڈنٹ کی جگہ پہ گورنر ہے۔ یہ بڑا سیدھا سا قانون ہے، یہاں پہ لا منسٹری ہے، وہاں لا ڈپارٹمنٹ ہے صوبوں کے اندر۔ تو جناب میں بات کر رہا تھا کہ یہ ساری باتیں جو ہیں، میں بات اصل میں جو بات کر رہا تھا وہ یہ ہے کہ مہنگائی کے طور پر جو تھا اس کے خلاف اٹھ کے نکلے کہ یہ حکومت نااہل ہے، اس کو جناب نکالا جانا چاہیے، اور جناب اس کو دیکھنا چاہیے کہ یہ جناب اہل نہیں ہے، یہ اتنی مہنگائی ہو گئی ہے جن سے ہو نہیں رہا ہے پاکستان کا جو ہے۔ اب ہر وقت دفعہ جو ہے وہ حکومت کی طرف مطلب ہے کہ جو سیاسی حکومت ہے
ان کے طرف سے بیان دلوایا جاتا ہے جی کہ یہ جناب پرانوں نے یہ کیا تھا، پرانوں نے یہ کیا تھا. بھائی مان لیا کہ یہ پرانوں نے کیا تھا، انہیں پکڑو، جیل میں دو، ان کے اوپر مقدمے چلاؤ، ان کو سزا دو اور جیل میں ڈال دو. اس میں کون سی بات ہے کہ یہ اس مطلب پرانوں نے کیا تھا؟ اگر کوئی پرانوں نے غلطی کی تھی تو اس میں یہ کہاں سے آ گیا کہ یہ جناب وہ غلطی آپ بھی تو آپ کا یعنی آپ کے دہرانے کے لیے بھی جناب آپ کو وہ معافی مل گئی ہے کہ آپ وہ غلطی پھر کریں؟ وہ یہ کہاں سے توقع آ گیا؟ اب دوسری بات، ایک بات اور میں آپ سے عرض کر دوں کہ وہ بات یہ ہے کہ قومی دولت تو ہوتی ہی بیوروکریسی کے پاس ہے. سرکاری خزانے کو وہی اس میں سے پیسے جمع کرانے کی اجازت دیتے ہیں، وہی اس میں سے نکلوانے کی اجازت دیتے ہیں. آپ کہیں گے جمع کس نے کروانے؟ جناب ٹیکس جمع ہوتا ہے تو وہ سرکاری کھاتے میں جمع ہوتا ہے. دیکھیں نا اس کو. تو یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ذہن میں رکھیں. اور نکلوانا تو انہوں نے خود نکلوانا ہوتا ہے، نکلوا کے وہ دیتے ہیں. اب باقی جو کام ہے ڈیولپمنٹ کا کام ہے، پیسے کھانے ہیں، زیادہ کھانے ہیں تو اس میں سے کھانے ہیں پیسے. اب اس میں سے کھانے ہیں تو ٹینڈر کریں سرکاری ملازمین، اسکیم بنائیں سرکاری ملازمین، ٹینڈر کریں اس کو جو کیا کہتے ہیں ایویلیویشن کریں تو وہ سرکاری ملازمین، باقی اس کے ٹینڈر کریں تو سرکاری ملازمین، ایگزیکیوٹ کریں تو سرکاری ملازمین. تو چوری کر لیے پیسے، کھا گئے پیسے، کرپشن کر لی سیاستدانوں نے. لیکن میں ایک بات جو ہے میں حق سچ کی بات کہتا ہوں تو میں اس کے اندر میں یہ نہیں کہتا کہ میں سیاستدانوں کو کلین چٹ دے رہا ہوں، بالکل نہیں کلین چٹ دے رہا ہوں. پیسہ ہوتا ہے غبن، امبیزلمنٹ کی ہوتی ہے، اور اس میں سے حصہ دیا جاتا ہے سیاستدانوں کو. اب یہ ثابت اس لیے نہیں ہو رہی ہیں کہ مقدمہ تو ان پہ بننا ہے جنہوں نے وہ پیسہ وہاں سے نکلوایا، غبن کیا ہے، اس میں ہیرا پھیری کی ہے. سیاستدانوں پہ آ کے پروف کیسے کریں؟ کیسے بتائیں کہ یہ فلاں پیسہ تھا؟ جب بھی وہ کہیں گے کہ یہ فلاں پروجیکٹ سے انہوں نے اتنے پیسے کھائے ہیں تو وہ تو کہیں گے پروجیکٹ پیسے تو تمہارے پاس ہے. عدالت تو فوراً کہے گی چلو سیکٹری کا نام بتاؤ، اس وقت کا جو چیف تھا یا ایکسین تھا یا ایس سی تھا یا جو بھی تھا، یا ڈی سی تھا یا کمشنر تھا یا اے سی تھا، جو بھی تھا، جو بھی اس وقت اس کا انچارج تھا، تو وہ کیسے پیسے نکلے. اب ایک الزام لگایا جاتا ہے کہ جناب انہوں نے چائے کے اوپر پیسے خرچ کر دیے تھے، جناب رینوویشن کے اوپر اتنے پیسے خرچ کر دیے. بھائی کیوں کیے تم نے؟ تمہارے پاس، یو آر دا کسٹوڈین. کیوں پیسے خرچ کیے اس کے اوپر؟ اور آڈیٹر جنرل آف پاکستان صاحب آپ کو صرف اس لیے ہے کہ آپ وہاں پہ بیٹھے ہوئے تنخواہ لے رہے ہیں، آپ بھی سی ایس ایس گروپ کے ہیں، مینجمنٹ گروپ کے آدمی ہیں یا آڈٹ گروپ کے آدمی ہوں گے، تو آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کوئی بولتے ہیں، نہ چالتے ہیں، نہ کچھ بھی نہ کرتے ہیں، صرف ایک کبھی کبھار آ کے بیان پہلے دے دیتے تھے. آج تو میں نے تو 2-3 سال سے آپ کا بیان بھی نہیں سنا ہے کہ ملک کے اندر کرپشن ہو گئی ہے. کرپشن ہو گئی ہے تو سرکاری محکموں میں کس نے کرپشن روکنی ہے؟ آپ نے روکنی ہے جناب. اسٹیٹ بینک سے جناب گورنر صاحب کبھی کبھی بیان دے دیتے ہیں کہ جناب اتنا جناب گورنمنٹ نے اوور ڈرافٹ لیا. کیوں دیا اوور ڈرافٹ؟ تھینک یو ویری مچ عمر. بات ایک بڑی سیدھی سی بات ہے. یہی بات عمر جو میں عمر کہہ رہے ہو، یہی بات میں مطلب ہے کہ کافی عرصے سے سمجھا رہا تھا کہ پرائمری ہمارے جو کلپریٹس ہیں وہ ہماری بیوروکریسی ہے، سیکنڈری کلپریٹس جو ہیں وہ ادھر ہیں. اب میں وقت کافی ہو گیا لیکن میں اس کے بعد آگے اس کو کنکلوڈ کرنا چاہ رہا ہوں، اس کو خاتمے کی طرف جا رہا ہوں. دیکھیں ذرا کہ اب وہ جو تحریک چلی تھی کہ یہ مہنگائی کے خلاف چلنی تھی، وہ اب مجھے بتائیے کہ اس وقت کوئی اینکر پرسن میڈیا کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر بھی، وہ فیس بک ہو یا یوٹیوب ہو یا واٹس اپ ہو یا ٹویٹر ہو،
اس کے اوپر کوئی ایک آدمی مجھے بتا دے کہ جو یہ کہہ رہا ہو کہ جناب کہ وہ جو عوام کے لیے اٹھے تھے، جو مہنگائی تھی، اس کا ذکر کہاں گیا ہے؟ یہ جتنی اس وقت چل رہی ہیں کہ سیاسی پارٹیوں کے فنڈنگ کی بات ہے کہ کہاں سے لی، کہاں سے نہیں لی، اس کا مہنگائی سے کیا تعلق ہے؟ مہنگائی کیسے ٹھیک ہوگی؟ آپ کس بات کے اوپر لگے ہوئے ہیں؟ مجھے یہ کہتے ہوئے کوئی باک نہیں ہے کہ جتنے بھی اینکر پرسنز ہیں بیٹھے ہوئے اور جتنے بھی ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر ہیں، ہم کسی ایک سیاسی پارٹی کی دے رہے ہیں، حمایت کر رہے ہیں، یا دوسری سیاسی پارٹی کی حمایت کر رہے ہیں، لیکن ہم عوام کے نمائندے ہیں، ہم عوام کی آواز ہیں، لیکن حاشا و کلا آپ میں سے کوئی ایک بھی جو ہے وہ عوام کی بات نہیں کر رہا ہے۔ سیاسی باتوں کے اوپر سیاست چمکائی جا رہی ہے، پوائنٹ سکورنگ ہو رہی ہے، عوام کے لیے کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے۔ سب چور ہیں، سب بے ایمان ہیں۔ چھوڑیے ان کو، سیاسی جماعتوں کو، جائیں بھاڑ میں، یہ جانے اور الیکشن کمیشن جانے۔ حکومت سے پوچھئے گا، باقی حکومت نہیں، بیوروکریسی سے پوچھئے گا کہ مہنگائی کیوں ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، قومی دولت لوٹی کہاں گئی ہے، ان سے پوچھئے گا۔ ایک جناب آپ مطلب ہے کہ لوگ مجھے نہیں کہتے، میں نہیں کہتا کہ لفافے ملتے ہیں یا نہیں ملتے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ یا تو آپ ڈرتے ہیں یا پیسے لیتے ہیں۔ بڑی سیدھی سی بات ہے۔ جتنا بھی ہمارا میڈیا ہے، ادھر سے یوٹیوب کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، وہاں سے پیسے لیتے ہیں، کماتے ہیں، آپ ادھر سے بھی پیسے کماتے ہیں۔ یا آپ کو سیاسی پارٹیاں دیتی ہیں یا آپ کو بیوروکریسی دیتی ہے۔ بیوروکریسی کیسے دیتی ہے؟ آپ کو اشتہارات زیادہ ملتے ہیں، آپ کو ٹائم زیادہ ملتا ہے، لیکن حاشا و کلا آپ میں سے کوئی ایک بھی جو ہے وہ عوام کی بات نہیں کرتا۔ صرف سیاست چمکانے کے لیے بات ہے اور باقی صرف باتیں اور کچھ نہیں ہے۔ میری اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے، یا اللہ ہمارے اس سوشل میڈیا کو، بلکہ ہر قسم کے میڈیا کو ہدایت دے کہ وہ حق اور سچ کی بات کریں، عوام کی بات کریں۔ عوام کی فلاح ہوگی تو آپ کا ملک ترقی کرے گا، عوام کی فلاح نہیں ہوگی تو آپ کا ملک ترقی نہیں کرے گا۔ یہ جتنے کیسز بنے ہوئے ہیں، صحیح ہیں یا غلط ہیں، یہ فیصلہ عدالتوں نے دینا ہے، لیکن آپ انہیں نیب ہو یا کوئی ہو، انہیں کہیں کہ جناب فٹافٹ جو ہیں یہ اس کو دیں، مجبور کریں انہیں، یہ دیکھیں بیوروکریسی خود چیخے گی۔ اور اس وقت جو یہ ساری سچویشن ہے، یہ کریٹ ہی اس لیے کی گئی ہے، بیوروکریسی نے کی ہے۔ ہاں عمر بالکل بات ٹھیک ہے، میڈیا از اے بزنس ناؤ اے ڈیز، دے ڈونٹ اسپیک ٹروتھ، دے سیل لائز۔ بالکل ٹھیک بات کہی ہے۔ تو بات اصل میں یہی ہے، یہی میں بات آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں، یہی بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں کہ جناب دیکھیے گا کہ اس وقت انہیں کہیے گا نیب کو کہ جناب جو بھی ہے، سچے ہیں جھوٹے ہیں، جو بھی ہیں، جس کے خلاف بھی ہے، بتاؤ کہ کس سیاستدان نے کتنی رقم کب کہاں سے مطلب ہے لوٹی۔ یہ نہیں ہے کہ فلاں تمہارے بینک میں اتنا آگے، بتاؤ یہ پیسہ کہاں سے آیا ہے۔ ہو دا بلڈی ہیل یو آر۔ انہوں نے عوام سے فراڈ کیا ہے، عوام کو لے آؤ دیکھ لو۔ ہاں باہر سے لیا ہے پیسہ، انہوں نے لیا، ہاں ٹھیک ہے، نکال دو اس کی پارٹی کو، بند کر دو، بین کر دو، لیکن تم نہیں کرو گے بیوروکریسی، تم نہیں کرو گے۔ یہ صرف اس وقت بیوروکریسی نے آپ کو اس طرح سے نکال کے دوسری طرف نکال دیا ہے کہ حکومت کو چینج کرنا ہے، اور بیوروکریسی نے اپنا جو ہے وہ بچانا ہے اپنے آپ کو،
دوسری حکومت آئے گی اس کے ساتھ ہے. اور اب تو یہ لگ رہا ہے کہ کوئی جناب کسی بھی سیاسی پارٹی سے آدمی نہیں آ رہا ہے. کوئی پرانے سفیر ہیں، وہ ان کا نام کوئی حسین صاحب ہیں یا کوئی بھی ایک میڈیا سے میں نے دیکھا ہے اس کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر. تو وہ جناب آ رہے ہیں شاید، میں اس کے لیے کچھ نہیں کہہ سکتا. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. الصلاۃ والسلام علی خیر الانبیاء والمرسلین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین یا ارحم الراحمین رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.